شیعہ جو ہے وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ بہرحال چونکہ وہ شیعہ ہیں، ان کے نزدیک تو ماتم بھی عبادت ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدود، جو کپڑے سیاہ پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے، وہ شکل جیوبا، کپڑے پھاڑ ڈالے، سر پہ مٹی ڈالے، فرمایا لیس منا، اس کا میری سنت سے، میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ اپنا کلمہ الگ الگ زور زور سے پڑھتے ہیں، ان کو اپنے مذہب کا فکر ہے، تمہیں فکر نہیں، تم صحیح کلمہ زور زور سے پڑھا کرو۔ بہرحال اگر شیعہ کافر ہے تو نکاح خود بخود ہی ختم ہو گیا، کیونکہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں نا، یہ نہیں پتا کون ہے، دفع کرو، چھوڑو، خام خواہ اس کو تم آپ اہمیت دے رہے ہو۔ ایسے لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، کافر بھی تو ہے نا دنیا میں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، تو اور صحابہ کے دشمن ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں، ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ۔ اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ خدا نے چھٹا پارا شروع یہاں سے کیا ہے، نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا، مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت۔ اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو، کپڑا شفا کیسے دیتا ہے، کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا دی تھی۔ لاکھوں دلائل، ہزاروں دلائل، جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پچھلے نبیوں کی بات ہے، ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو چلے پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ حوالہ لکھ لیجئے، مدارج النبوہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، مذہب اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے جب جنگ احد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور احد کے شہداء کا ماتم مدینے میں ہو رہا تھا، اب جو لفظ بالکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے، ممبر سے اور بیان کیے گئے۔ میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ ماتم کدا کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ، یا میں اس کا آسان لفظ کروں امام بارگاہ، پورا مدینہ ماتم کدا تھا۔ رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ احد کے شہداء کے ورثہ اپنے شہداء کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ رسول نے ٹھنڈی آہ بھر کے، یہ محدث دہلوی کا لفظ، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رسول گھر گئے، انصار اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی عورتوں کو بلایا، بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے کے آئے۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج النبوہ سے۔ انصار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے، پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے نکلی، رسول کے دروازے پہ آکے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے چچا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع کی۔ محدث دہلوی کہتے رسول اندر تھے، رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جملے محدث کے نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مصلی پہ دعا کی ہاتھ بلند کر کر میرے اللہ
जो मेरे चचा को रोने की इन्हें भी बख्श दे, इनकी औलाद को भी बख्श दे, उनकी औलाद को भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श, इनकी औलाद को भी बख्श, उनकी औलाद को बख्श। हर इबादत एक नस्ल बचाती है, हुसैन का मातम 3 नस्लें बख्शवा देती है। सुनी किताब से दलील, एक और दलील सुन लो जल्दी जल्दी। अब ऐसे करनी को खबर है नबी जिंदा है, सिर्फ नबी का दांत जख्मी हुआ है, टूटा नहीं। आज के बाद ना कहना नबी का दांत टूटा, टूटना ऐब है, रसूल बेऐब। दांत टूट जाता, चेहरे में नक्स आ जाता, जहां नक्स हो वो कामल नहीं हो। दंदाने मुबारक जख्मी हुआ। अब ऐस को खबर पहुंची, रहता वो कर्न में था, देखा पैगंबर को था नहीं, पत्थर उठाया, पहला जख्मी किया। जहन में आया कि शायद नबी का ये ना हो, फिर दूसरा, फिर जहन में शायद ये भी ना हो, फिर तीसरा। सारे के सारे तोड़े, लहू मुंह से निकल रहा है। नबी बैठे हैं मदीने में, यकदम नबी के जिस्म में झुरझुरी आई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या? रसूल ने देखा, ओ मेरे सहाबियों, मुझे जन्नत की खुशबू तुम्हारे घरों से नहीं कर्न से आ रही है, मुझे जन्नत की खुशबू कर्न से आ रही है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वहां कौन रहता है? फरमाया अगर तुम में से कोई कर्न जाए, वहां मेरा एक आशिक है, उसका नाम अवैस है, उससे मेरा सलाम कहना। मैं बात समझा ही नहीं सका। मोहम्मद वो है जिसे अल्लाह सलाम कर रहा है, नबी वो है जो अपने आशिक और अपने मातमी को सलाम कर रहा है। नबी ने किसी सहाबी से नहीं कहा कि जल्दी जाओ, तेज रफ्तार घोड़ा लेके जाओ, अवैस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके लाओ, मैं जिंदा था। उसने जिंदा की याद में मातम क्यों किया? नबी ने कहा उसे जाके खुशखबरी दो कि तुम्हें नबी सलाम कह रहा है। चल, नबी ने तो मोहब्बत में कह दिया था, खुदा ही कह देता कि जिस्म मेरा था, मैंने तुझे अमानत दी, तूने इसे जख्मी क्यों किया? खुदा ने भी लाड की इंतहा कर दी, खुदा ने भी जन्नत से केला फर्श पे भेज दिया कि अब मुंह में दांत नहीं है, ग़िज़ा नरम चाहिए, चबा नहीं सकता, जन्नत से केला। अवैस की मोहब्बत में आया, फिर तो मौलवी को मान लेना चाहिए ना। इश्क में मातम करो, लंगर के इंतजाम खुदा करता है। मातम के लिए एक नहीं 1000 दलाइल के अंबार लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं करना, मातम रस्म नहीं, मातम इश्क। तेरा दिल तड़पे के 2 हाथ सीने पे मार, इसे मातम कहते हैं।